بات ہو رہی ہے چودھری سرور صاحب کے استعفے کے حوالے سے اور جو وکلاء کی جو 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج ہے اس کے حوالے سے، اور ممتاز قادری کے حق میں جو جلوس نکالے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ طارق عظیم صاحب، اگر شروع ذرا چودھری سرور صاحب سے کریں۔ طاہر اشرفی صاحب بڑی واضح طور پہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے شہید صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں بنیاد سے مسائل کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ شاخوں کو کاٹنے کے بعد بنیادوں کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، آپ جب بنیاد کو حل کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت ساری بیسک تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ یہ جو 22 نکات ہیں، ان 22 نکات کے حوالے سے فیصلے تو بڑے اچھے ہوئے، لیکن امپلیمنٹیشن کون کرے؟ کیا وہی لوگ جو آج تک اس پورے سسٹم کا اور انہی چیزوں کے فروغ کا حصہ رہے؟ جو لوگ ان چیزوں کے فروغ کا حصہ رہے، دہشت گردی کے فروغ کا حصہ رہے، فرقہ واریت کے فروغ کا حصہ رہے اور لوگوں کو لڑا کر اپنی سیاست چمکاتے رہے، اگر آج آپ ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ اس موقع پر وہ ان تمام چیزوں کی جڑیں کاٹیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توقعات درست ہیں؟ لیکن شہید صاحب بندے کہاں سے لائیں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں، نہیں، بندے اس پاکستان میں بہت ہیں۔ 18 کروڑ عوام کوئی بانج عوام نہیں ہے۔ یہاں پر صالح لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، فرقوں سے بالاتر سوچنے والے لوگ بھی ہیں، آپ کی بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں، سیاستدانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ جب کوئی بندہ آتا ہے کام کرنے کے لیے اور کام کرتا ہے تو آپ تو اس کو کام کرنے نہیں دیتے۔ آپ کے خود اسلام آباد کا ایک SSP آیا، آپ خود مجبوری کے عالم میں اس کو لائے اور آخر کار آپ نے اس کو ایسے ٹھڈے مار کے نکال دیا کہ گویا اس سے برا کوئی نہیں تھا، جبکہ اس نے آنے کے بعد تمام افسروں کے حرام کی روزی کے دروازے سارے بند کر دیے تھے۔ جہاں پر ایک دیانتدار افسر آ کے جب کام کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں اس طرح کے فیصلوں کے بعد کوئی اصلاح ہو پائے گی؟ تو پھر آپ بنیادی طور پہ، میں نے ایک وقفہ لینا، تو آپ بنیادی طور پہ جو طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا اتفاق ہے؟ دیکھیں، میں اپنی بات واضح کر چکا ہوں۔ اگر ابھی حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کچھ کل عدم جماعتوں کے سربراہوں کی ملاقات ہوئی اور اس میں کل عدم جماعتیں آئیں اس لیے کہ بھئی اب آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں گے تو اب ہمارے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا آپ تو دہشت گرد ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو خود ایڈمٹ کر کے آ رہا ہے اس کو آپ یوں فارغ کر رہے ہیں، آپ تو دہشت گرد نہیں ہیں ہماری طرف سے، آپ جا کے اپنا کام کرتے رہیں، ہم جو ہے کسی اور کے پیچھے ہیں، تو پھر آپ کس توقع رکھیں گے؟ تو پھر بنیادی طور پہ ایک میں نے وقفہ لینا ہے، طاہر اشرفی صاحب نے بھی بالکل یہی بات کی، اور ظاہر ہے یہ دونوں جو ہیں عالم دین بھی ہیں، ان معاملات پہ گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آگے پیچھے ہو کیا رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کا اتفاق رائے ہے، اسی چیز کو ہم لے کے طارق عظیم صاحب کی طرف جاتے ہیں، جو کہ PMLN جو حکومت ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بٹ آفٹر دس بریک کچھ کیسز کا پورا ریکارڈ نکال کے لے آتا ہوں، چونکہ ہمارا تعلق رہا ہے ان مسائل سے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے، دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں نا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پورے سسٹم میں خرابیاں ہیں، اس لیے کسی ایک حصے کو کہنا یہ میرا خیال زیادتی ہے۔ یعنی عدالتوں کا جو نظام ہے اس وقت، اس نظام میں اب تک آپ یہ دیکھیں کہ 8,500 لوگوں کی پھانسیوں کے آرڈرز ہوئے، لیکن امپلیمنٹیشن کیوں روکی گئی؟ عدالت نے وہاں پر اپنا رول پلے کیوں نہیں کیا؟ نہیں، وہ عدالت کا کام تھا یا حکومتوں کا کام تھا؟ نہیں، بہرحال آپ عدالت کا الزام، عدالت پہ وہ الزام لگا رہے ہیں جو حکومت نے کرنا تھا، اور حکومت انڈر پریشر تھی دوسرے ملکوں سے۔ دیکھیں، عدالت نے جہاں پر ضروری سمجھا وہاں پر حکومت کو برطرف کر دیا، وہاں پر وزراء اعظم کو برطرف کر دیا۔ لیکن وہ تو سپریم کورٹ کی بات ہے، وہ تو سپریم کورٹ کی بات۔ ٹھیک ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ سارے کیسز لے کے آپ پروگرام رکھیں، میں لے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ہی بالکل پروگرام رکھوں گا، اور انہی کیونکہ میں ابھی طاہر اشرفی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں اس وقفے کے بعد، لیکن یہ جو طاہر اشرفی صاحب نے جو بات کی ہے نا، طارق عظیم صاحب، مولانا کی بھی ایک بات کا جواب دینا پسند کروں گا، جو انہوں نے CM صاحب کے بارے میں بات کی۔
کچھ لوگ جا کے ملے، ان کے جا کے تنظیموں کے ہیڈز ملے ان کو، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. تو سی ایم صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ دہشت گردی میں انوالو نہیں ہیں تو آپ کو فکر کس بات کی، آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی، اس کو مس کوڈ نہ کیجیے. انہوں نے کہا جی اگر آپ انوالو نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم انوالو نہیں ہیں دہشت گردی میں، اگر انوالو نہیں تو پھر آپ کو فکر کس بات کی، آپ کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی، اگر دہشت گردی میں انوالو ہوئے تو کاروائی ہوگی. ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں، تو بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، صرف ایک جملہ اضافہ کروں گا. دیکھیں جن کو کل عدم قرار دے دیا گیا ان کی دہشت گردی کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر ہزاروں گھر تباہ ہوئے، ان کو اگر آپ کہیں کہ آپ تو دہشت گردی میں انوالو نہیں ہیں تو میرا خیال نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ ان کو کہا کہ اگر آپ دہشت گردی میں انوالو نہیں ہیں تو پھر آپ کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اب تک کاروائی ایسے لوگوں کے خلاف کیوں نہیں ہوئی جو قدم تھے؟ اسی سوال کو لے کے جاتے ہیں. کاروائیاں کی ان کے خلاف، پھر کاروائی نہیں ہوئی، نئے ناموں سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کی. ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی ایک نقطہ ہے قومی ایکشن پلان میں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. گفتگو بہت دلچسپ ہو گئی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات، جو قومی ایکشن پلان ہے، اس میں ایک بات جو بار بار کی جا رہی ہے اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہماری اندرونی سلامتی کا، اور بلکہ اب تو غیر سلامتی میں کہوں گا، اس کا بہت گہرا تعلق ہے لوگوں کی اپنے تئیں فیصلے کرنے کی انفرادی طور پہ، اور یہ جو لشکر بن چکے ہیں ان کے حوالے سے کہ ماورائے آئین ماورائے ریاست کام کرنا. اور اس میں جو طارق عظیم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ بہت سنجیدگی سے اس معاملے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں کامران مرتضیٰ صاحب کا جو ہے وہ آئینی اور قانونی حوالے سے جو ہے وہ اعتراضات ہیں 21ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. طاہر اشرفی صاحب اور شہیدی صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جن کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف اب تک کاروائی نہیں ہوئی. جی طاہر اشرفی صاحب، آپ کہہ رہے تھے، اور میرے خیال میں مجھے ایک پروگرام اچھا قاتل برا قاتل، بات تو ان کی بالکل 100% درست ہے. انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے، کوئی تعصب والی بات نہیں کی. جو کچھ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی عکاسی کی ہے طاہر اشرفی صاحب نے. شہیدی صاحب، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اچھے کالعدم برے کالعدم کے چکر میں تو مارے جائیں گے ہم. ہو چکا ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال کے طور پر، ابھی پرسوں مظفر آباد میں ایک کانفرنس تھی جس میں تمام مسالک کے لوگوں کو ہم نے جمع کیا تھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم نے تمام دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، حتیٰ باقی مکاتب کے لوگوں کو بھی ہم چاہتے تھے ایک پرامن وہ وہاں پر قائم ہو. رات کو مجھے وہاں سے اطلاع ملی کہ وزارت داخلہ کی طرف سے لیٹر آیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس علاقے میں مولانا عبدالعزیز لال مسجد والے، ان کا داخلہ ممنوع ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ افراد ہیں، ان کو بھی منع کر دو، یہ نہیں آ سکتے، اگر آئیں گے تو ہم ان کو روکیں گے. اور اس میں میرا بھی نام تھا اور ہمارے بڑے بڑے جید علماء کا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھئی آپ کس کو کس سے ملا رہے ہیں؟ اور یہ اگر قانون ہے تو آپ یہ کہیں نا کہ جو لوگ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کو آپ سزا دیں، ہم بسر و چشم قبول کریں گے، ہمیں کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ جو پالیسی ہے کہ کسی طرح سے قاتل کو مقتول کے ساتھ برابر کر کے رکھا جائے، ظالم کو مظلوم کے ہاتھ برابر کر کے رکھا جائے، اور اس طرح سے بیلنس کیا جائے کہ اس کو بھی راضی رکھو جس نے جرم کیا ہے، اور ان کو بھی دباؤ جو آپ کے اپنے اسی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، اتحاد اور اتفاق کے لیے. یہ تو آپ کے معاشرے کا المیہ ہے، یہ تو آپ کی حکومت کی روش ہے. اب اس کا کیا علاج کریں ہم؟ اوکے جی طارق عظیم صاحب، یہ تو بڑی ٹیک ٹائم، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ پورے عزم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو میں اس حوالے سے جانتا ہوں کہ آپ ایک انتہائی سلجھے ہوئے آدمی ہیں. اس لیے آپ سے جب بات ہوتی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کسی معقول شخصیت سے بات ہو رہی ہے جس کا اثر ہوگا. دیکھیں اس پاکستان میں کالعدم جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا آج سے کم از کم 10 سال پہلے. ٹھیک ہے، ان 10 سالوں میں ابھی تک حکومتیں بدلتی رہی لیکن آپ کی بیوروکریسی تو وہی ہے، فائلیں تو وہی ہیں، جو لوگ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں وہ تو وہی ہیں. کیا اس وقت بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کون سی کالعدم جماعتیں کس حد تک دہشت گردی میں ملوث تھیں اور اب بھی ہیں، اب کس نام سے وہ کام کر رہی ہیں؟ بالکل صحیح. جی کامران مرتضیٰ صاحب، ایک طرف تو تانے بانے آپس میں ملے ہوئے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ ممتاز قادری کا مسئلہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ علیحدہ ہے، یہ نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ تمام مسئلہ، کیونکہ جب بھی آپ ماورائے آئین ماورائے ریاست جو ہے وہ کام کرتے ہیں کسی بھی بنا پر، تو پھر
ریاست جو ہے اس کے بقیہ جو ہے وہ ادھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آج ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں وہ خواہ طالبان کے گروپس ہوں اور وہ کسی صورت وہ کوئی بھی فرقہ کوئی بھی ایسی تنظیم بنا کے اس بات کا فیصلہ کر لے, وہ خواہ اہل تشیع میں سے ہو, خواہ وہ دیوبندی ہو, خواہ وہ اہل حدیث ہو, خواہ وہ بریلوی ہو, اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ جی ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ فیصلے کرنے اور اپنے تئیں جو ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے, تو پھر تو ریاست جو ہے وہ تو گئی. اس کے اوپر تو پھر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لیں, اور جیسے کہ بات ہوئی ہے وہ تمام لوگ جو جنہوں نے جرم کیے ہیں ان کو ان کے جرائم کے مطابق سزا ملنی چاہیے بلا تفریق, بلا امتیاز. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ کون کس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.